بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2022 لگا ہے، 2022 کی فجر ہو چکی ہے، تو کیوں نہ ہم 2022 کو جو ہے اللہ کے کلام کے ساتھ شروع کیا جائے۔ آج پہلا دن ہے اور انشاءاللہ اللہ کے کلام کے ساتھ یہ 2022 کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا جو پچھلا وقت گزر چکا ہے، اللہ اس میں جو غلطی کوتاہی گناہ ہوئے جان کر بھول کر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی جو زندگی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اللہ کا کلام کے ساتھ جو 2022 کو شروع کرتا ہوں۔ جو بھائی جڑیں تو انشاءاللہ وہ غور سے سنیں اللہ کے کلام کے ساتھ 2022۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس کو قرآن عربی نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین۔ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کرے، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ کیا فرمایا، اور اسی طرح تجھے تیرے پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یعنی خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسے کہ اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم و اسحاق کو بھی بھرپور نعمت دی۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم اور زبردست حکمت والا ہے۔ تو آگے ارشاد فرمایا، میں جو یہ بات کر رہا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا رہا ہوں، 2022 لگا ہے، اس کی شروعات اللہ کے کلام سے کر رہا ہوں، تو آپ غور سے سنیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اذ قال ليوسف وأخوه أحب إلي أبينا اذ قال ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ فرمایا، جب کہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بے نسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا سرح غلطی میں ہے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ یوسف کو تو ہم مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. کیا فرمایا؟ ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈال کر آؤ، اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے گا، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو. تو آگے فرمایا قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون. انہوں نے کہا ابا آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. تو آگے فرمایا ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون. کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت کی ہم ذمہ دار ہیں. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. یعقوب علیہ السلام نے کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون. انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے. تو آگے فرمایا فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر اس کو ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرا کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہو. وجاءوا اباهم عشاء يبكون. اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے ماں باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا، پس اسے بھیڑیا کھا گیا. آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے گو ہم بالکل سچے ہی ہوں. تو آگے فرمایا وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر لائے تھے. باپ نے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنا لی، پس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے. تو آگے فرمایا وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا، کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے. انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے. تو آگے فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر ہی بیچ ڈالا، وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے. تو آگے ارشاد فرمایا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
فرمایا مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لے۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو فرمایا اور جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا، ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ میں جو یہ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں 2022 کی شروعات کی وجہ سے کر رہا ہوں کہ 2022 اللہ تعالی ہمارا خیر و آفت کے ساتھ گزارے۔ آگے فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازے بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ تو آگے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اس عورت نے یوسف کی طرف قاصد کیا اور یوسف اس کا قاصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے یوں نہیں ہوں اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ تو آگے ارشاد فرمایا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والفينا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن وعذاب اليم۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا۔ تو کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی دردناک سزا دی جائے۔ تو آگے فرمایا قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ کیا فرمایا یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں۔ تو آگے فرمایا وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ خاوند نے جب دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹ کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم عورتوں کی چال ہے بنا بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ تو آگے فرمایا یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو اور اے عورت تو اپنے گناہوں سے توبہ کر، بے شک تو گنہگاروں میں سے ہے۔ تو آگے فرمایا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين۔ اور شوہر کی عورت میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے، ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے،
ہمارے خیال میں تو وہ سرح گمراہی میں ہے۔ تو آگے ارشاد فرمایا فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ تو فرمایا اس نے جب ان کے اس فریب غیبت کا حال سنا تو انہوں نے بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے نکل گیا کہ حاش اللہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ یہ پروگرام 2022 کی شروعات کے لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آگے کی زندگی ہماری اللہ کے حکم پر گزارے۔ تو آگے فرمایا قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی ہے جن کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھی، میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بچا رہا، اور جو کچھ میں نے اس سے کہا میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ قال رب السجن احب الي مما يدعونني الي والا تصرف عني كيدهن اسب اليهن ما كن من الجاهلين۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے، اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ تو آگے ارشاد فرمایا ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں۔ تو آگے فرمایا ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكله الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ تو آگے فرمایا اس کے ساتھ ہی دو جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیں، ہم تو آپ کو خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ تو آگے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے تو عزت ہر جیل ہو یا ریل ہو یا کہیں بھی سفر میں ہو یا حجر میں ہو، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، اس کو ہر حال میں عزت دیتا ہے۔ تو کیا فرمایا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ یوسف نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلاؤں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ تو آگے فرمایا واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ میں اپنے باپ
داداؤں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کے دین کا، ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ تو آگے فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ تو آگے فرمایا ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ تو آگے کیا فرماتے ہیں سنیں، اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، فرما نمائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو آگے فرمایا یا صاحب السجن اما احدهما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے میں مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا جو سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کے سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ کیا فرمایا، اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کے سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ تو آگے فرمایا وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ دونوں میں سے ایک چھوٹ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں ہی کاٹے۔ اور آگے پڑھوں، کمنٹ کر کے بتائیں اگر اور آگے شروع کروں یا کل کے لیے چھوڑ دوں، کیونکہ کافی لمبی ہے سورہ یوسف یہ۔ چلے خیر، انشاءاللہ یہ آگے سے میں رات کو کروں گا انشاءاللہ، 8 بجے کے بعد انشاءاللہ آگے کو ترجمہ کروں گا، اور سبھی بھائی جڑنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو اب قید خانے میں، ابھی یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہے، اب آگے ان کا کیا کارروائی ہوگی اس کے آگے انشاءاللہ رات کو 8 بجے کے بعد آؤں گا، انشاءاللہ آپ جڑنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیا سال منائیں اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ نے جو نماز عطا فرمائی نماز کے ساتھ، ذکر و قرآن کے ساتھ یہ نیا سال منانے شروع کریں، نہ کہ یعنی عیاشی اور دنیا طرح کی باتیں ہیں ان کو چھوڑ کر کے اللہ کے کلام کے ساتھ نیا سال منائیں، کیونکہ ہماری زندگی سے ایک سال جا چکا ہے، یعنی کہ ہماری جو عمر ہے تقریباً مثلا ہماری عمر 100 سال ہے، ایک سال گزر چکا تو ہمارے ایک سال ہماری عمر میں سے نکل چکا۔ اب ہماری زندگی کا آخری جو سال، اب آگے کا جو سال ہے وہ ہماری عمر میں سے کم ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ خوشی نہ منائے کہ نیا سال لگ گیا ہے، یہ غم منائے، یہ اس طرح کا غم کریں کہ ہماری زندگی میں سے ایک سال گزر چکا اور ہم نے کیا کیا، ہم نے اللہ کو خوش کیا یا اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے نبی کو خوش کیا کہ اللہ کے نبی کو ناراض کیا، ہم نے صحابہ کرام کے عمل پر چلے یا نہیں چلے، ہم نے قرآن اللہ کے حکم کو مانا یا نہیں مانا، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلے یا نہیں چلے، ہم نے ہماری زندگی کیسے گزری، اس پر غور کریں، پھر سوچیں کہ ہمارا ہی پچھلا سال کیسا گزرا۔
اللہ ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے پڑھا ہے اس میں جو غلطی کوتا ہے اس کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ معاف کرے، اور آئندہ کی زندگی اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔ اب سبھی بھائیوں سے گزارش یہی ہے کہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے، دنیا کو نہ دیکھیں۔ کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آمین ثم آمین۔ ہماری زندگی جو آنے والی زندگی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، اور آج جو ماحول ہے یعنی کورونا کال ہے، اس میں تو اور زیادہ ہمیں ٹینشن یہ ہے کہ اب تو بالکل بھی نہیں پتہ کہ کتنی زندگی ہے۔ پہلے تو یہ علم تھا کہ بیمار ہوئیں گے، بخار آئے گا یا کچھ تکلیف ہوئے گی، اور لیکن اب تو یہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، کیونکہ اللہ کا جو عذاب آیا ہوا ہے، وہ اللہ کا عذاب ایسے ہی نہیں آتا۔ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے ایمان اتنے ضعیف ہو چکے ہیں کہ نہ ہم نماز کے پاس ہیں، نہ روزے کے پاس ہیں، نہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، نہ نبی کے طریقے کو پورا کر رہے ہیں، نہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، نہ سنتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے، کیونکہ اگر بیماری ہو 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن بیماری آتی ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ایسا آتا ہے کہ پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیتا ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو پچھلی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری جو پچھلی زندگی میں ہم نے گناہ کیے ہیں، جان کر بھول کر جس طریقے سے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محلے پڑوسیوں کو خوش رکھیں، دوسروں کا حق ادا کریں، اور نماز پابندی سے پڑھیں۔ میں نے سنا ہے علماء فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک کا ہے، اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ تو میرے بھائی، نماز نہ چھوڑے، کام چھوڑ دے، نماز نہ چھوڑے، ماں باپ کو چھوڑ دے، نماز نہ چھوڑے، پڑوسی کو چھوڑ دے، نماز نہ چھوڑے کہ دنیا چھوڑنی پڑے لیکن نماز نہ چھوٹے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، اور فرمایا نماز ایسی پڑھیں جیسے اللہ کے نبی نے پڑھی، اور اللہ کے نبی کو کسی نے دیکھا نہیں تو نماز کا پتہ کیسے لگا، کیسے پڑھتے ہیں؟ تو ہمارے پاس آگے کیا آپشن ہے؟ جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے سیکھیں کہ نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم نے نماز پڑھی ہے دیکھ کر کے، نماز سیکھی ہے دیکھ کر کے کہ میرے پاس کا بندہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز اگر ہم سیکھتے علماء کے پاس جا کر کے، قاری کے پاس جا کر کے، حافظ کے پاس جا کر کے، ہماری نماز صحیح ہوتی۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ ہم 10 20 40 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، کہ ہماری نمازیں درست ہیں، کہ ہماری نماز صحیح ہے، کہ ہماری سورہ فاتحہ صحیح طریقے سے یاد ہے تو کیا اس طریقے سے یاد ہے جس طریقے سے قرآن میں لکھی ہوئی ہے؟ آج ہم پڑھتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، یعنی ہماری سورہ فاتحہ یاد ہے کس طریقے سے یاد ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ اور قرآن میں کس طریقے سے لکھی ہوئی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جس طریقے سے قرآن میں لکھی ہوئی ہے اس طریقے سے پڑھیں، جس طریقے سے اللہ کے نبی نے نماز پڑھ کر کے بتائی ہے اس طریقے سے پڑھیں، اور جس طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی باتیں ہیں صحابہ کرام نے پوری کر کے دکھائی، اس پر عمل کر کے دکھایا، اس کو ہم پورا کریں تو ہماری دنیا تو بنے گی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہماری آخرت بن جائے گی، اور ہماری آخرت تبھی بنے گی جب اللہ کے حکم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھیں، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے کس طریقے سے پڑھیں،
وہ علماء سے معلوم کرے کہ اللہ کے نبی نے کس طریقے سے نماز پڑھی۔ اللہ کا ایک حکم آ گیا کہ نماز پڑھنی ہے، چاہے سفر میں ہو، حجر میں ہو، بیمار ہو، کسی بھی طریقے، کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، نماز نہیں چھوڑنی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن نماز تو نہیں چھوڑنی، لیکن پڑھنی کیا کیسے ہے؟ اب اللہ کے نبی کا طریقہ آ گیا کہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھ کر کے بتائی کس طریقے سے نماز پڑھی، وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اور وہ کیسے دیکھنا ہے؟ ہمیں علماء کے پاس جانا ہے، محتاج بن کر کے جانا ہے، کہ علماء سے معلوم کرنا ہے کہ یا شیخ ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی، ہم نماز کس طریقے سے پڑھیں؟ ہم سے دعائے قنوت نہیں پڑھنے آتی، دعائے قنوت کس طریقے سے پڑھیں؟ ہم سے سورہ فاتحہ یاد نہیں آتی، ہم سورہ فاتحہ کس طریقے سے یاد کریں، کیسے پڑھیں؟ اگر ہم علماء کے پاس جائیں گے، ان سے ہم جو ہے اپنی حاجت کو رکھیں گے، ہماری نماز نہیں آتی، ہم سے قرآن نہیں آتا، ہم ان سے معلوم کریں گے، وہ کوشش کریں گے پڑھنے کی، اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے، تو اس سے اللہ راضی ہوگا، اور اللہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، قیامت تو بہت دور ہے، دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی، قیامت انسان کے لیے اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب وہ مرنے کے بعد اس کی آنکھ بند ہوتی ہے اور وہ قبر میں جاتا ہے۔ قبر میں جانے کے فوراً بعد اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ اور قبر کو بھی چھوڑیں، قبر میں بھی بعد میں جائے گا انسان مرنے کے بعد، کہ جب اس کی آنکھ بند ہوتی ہے، اس کے جسم سے روح نکلتی ہے، اس وقت جو پریشانی اور درد اور تکلیف ہوتی ہے، اگر وہ تکلیف انسان کو معلوم ہو جائے اور محسوس کرنے لگے تو خدا کی قسم وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ یہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس طریقے سے نکلتی ہے کہ کوئی بیری کا پیڑ، یہ جھاڑ جو کانٹے ہوتے ہیں، اس پر ایک دوپٹہ ڈالا جائے اور اس دوپٹے کو کھینچا جائے تو اس دوپٹے کے چیتھڑے یعنی کہ ذرہ ذرہ الگ ہو جائے، کتنی پریشانی کے ساتھ وہ کھینچے گا۔ تو انسان کی روح اس طریقے سے کھنچتی ہے، تو اس کی تو قیامت وہیں پر شروع ہو گئی۔ اب وہاں سے موت آ گئی، آنکھ بند ہو گئی، اس کو غسل دیا گیا، اس کی نماز ہوئی اور قبر میں ڈالا گیا۔ قبر میں ڈالنے کے بعد، اس کو مٹی ڈالنے کے بعد، جو آئے تھے اس کو قبر میں پہنچانے کر کے، وہ واپس صحیح طریقے سے نہیں ہوتے کہ فرشتہ آ جاتے ہیں سوال جواب کرنے کے لیے۔ فرشتہ آتے ہیں اور آ کر کیا سوال کرتے ہیں کہ مر ربو کا، کیا کہتے ہیں؟ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ لیکن ہم نے تو محنت کی ہے غلط کاموں پر، ہم نے محنت کی ہے دنیا پر، ہم نے محنت کی ہے گانے بجانے پر، ہم نے محنت کی ہے نافرمانی پر، ہم نے محنت کی ہے اللہ کی نافرمانی کرنے پر، ہم نے محنت کی ہے اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنے پر، تو ہمیں کہاں یاد آئے گا قبر میں اللہ؟ اگر ہم محنت کرتے ہیں اللہ کے حکم پر، ہم محنت کرتے ہیں اللہ کے نبی کی سنت طریقہ کیا ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، کھانے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے نبی کا جو ہے جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ہم دین پر، اسلام پر محنت کرتے ہیں تو فرشتہ سوال کرتے ہیں مر ربو کا، سیدھا جواب ہوتا میرا رب اللہ ہے۔ کیا وہ کہتا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو ہمارا سیدھا سا جواب ہوتا کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر سوال کرتے فرشتہ کریں گے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ لیکن ہم نے تو دین پہ محنت کی نہیں، ہم نے کیا کی؟ سوشل میڈیا پر آئے، گالی گلوچ دی، گانے کی ویڈیو بنائی، عیاشی کی ویڈیو بنائی، علماء کو برا بھلا کہا، ماں باپ کو برا بھلا کہا، ماں باپ کی نافرمانی کی، دنیا کے اندر جتنے بھی برائی تھی اس پر ہم نے محنت کی، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ ہمارا کیا دین ہے؟ اگر ہم دین پر محنت کرتے، علماء کی عزت کرتے، نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، تو ہمارا سیدھا سا جواب ہوتا کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ تو ہمارا جس طریقے سے جس چیز پہ ہم نے محنت کی ہوگی، قبر میں اسی طریقے سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ تیسرا سوال ہوگا من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو ہم نے تو محنت نہیں کی نا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، ان کے طریقوں پر، اللہ کے نبی نے کس طریقے سے زندگی گزاری، ہم نے تو نہ کسی سے معلوم کرنے کی کوشش کی، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، نہ ہم نے وقت لگایا اللہ کے دین پر، تو ہمیں کیا معلوم ہوگا کہ ہمارا نبی کون ہے؟
ابھی تو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ ہمارا نبی کون ہے، کیونکہ صرف زبانی یاد ہے، لیکن مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے اور قبر میں جانے کے بعد جب 3 سوال ہوں گے کہ من ربک کا، تیرا رب کون ہے، ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے، من نبیک کا، تیرا نبی کون ہے، جس چیز پہ ہم نے محنت کی ہوگی، اگر ہم نے محنت کی ہوگی اللہ کے نبی کے دین پر، تو ہمارا سوال سیدھا سا جواب ہوگا کہ میرا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن ہم نے محنت کس چیز پر کی؟ دنیا پر، دنیا کمانے پر محنت کی، دنیا کو اپنے پاس لانے کی محنت کی، تجارت پر محنت کی، دولت اکٹھی کرنے پر محنت کی، لیکن یہ نہیں کہ اگر ہم نے دنیا پر محنت کی ہے تو دین نہیں ملے گا۔ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کمانے کے لیے کہا گیا ہے، نہ کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کمائے۔ پہلے دین ہے پھر دنیا ہے، کیونکہ دنیا کمانی ہے ضرورت کے لیے، اور دین کمانا ہے، دین پہ محنت کرنی ہے ہمیں آخرت کے لیے۔ دنیا ہماری دنیا میں رہ جائے گی اور دین ہمارے ساتھ جائے گا، جہاں ہم جائیں گے دین ہمارے ساتھ جائے گا۔ دین کو سیکھ کر کے اس پر عمل کریں گے تو وہ ہمارے قبر سے، موت سے لے کر اور قیامت تک ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو اس لیے آج کی جو شروعات، آج میں بیٹھا ہوں اس طریقے سے بات کر رہا ہوں، میں 2022 کو لے کر کے کر رہا ہوں کہ 2022 شروع ہوا ہے، اور اس کی شروعات ہمارے اللہ کے کلام سے ہوئی، اللہ کے دین سے ہوئی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہوئی۔ ہمیں دین کے ساتھ اپنا نیا سال شروع کرنا ہے، کیونکہ ہمارا کوئی نیا سال نہیں ہے۔ ہمارا ایک محرم کا جو مہینہ آتا ہے وہ ہمارا دینی اعتبار سے نیا سال ہے، لیکن ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو جاتا ہے ہر سال، اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر سال نیا سال کی خوشیاں مناتے ہیں، ہر سال نیا سال کی خوشیاں مناتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، 12 بجے کا انتظار کرتے ہیں کہ 12 کی گھنٹی بجے گی اور 1 منٹ ہوئے گی اور ہم خوشیاں منائیں گے، گانے بجائیں گے، ڈھول بجائیں گے۔ لیکن ہم یہ نہیں غور کرتے کہ 12 بجیں گے اور ہماری زندگی کا 1 سال کا جو وقت ہے وہ کم ہو جائے گا، اور ہماری زندگی اگر 50 سال کی ہے تو 49 رہ جائے گی۔ ہم نے اپنے پچھلے سال میں جو گناہ کیے ہیں وہ گناہوں کا دفتر بند ہو چکا ہے، اب ہمارا اگلا سال جو ہے وہ پتہ نہیں کس طریقے سے گزرے گا، اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ ہماری زندگی جو پچھلی زندگی گزری ہے وہ اللہ کے فرما برداری میں گزری ہے، یا اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے، یا نبی کی محبت میں گزری ہے، یا نبی کی جو ہے نافرمانی میں گزری ہے، اس پر ہم نے غور نہیں کیا۔ ہم نے غور کیا ہے تو نیا سال آیا ہے، خوشیاں منائیں۔ ہاں خوشی منائیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، ماں باپ کو خوش رکھیں، ماں باپ کی خدمت کریں، خوشیاں منائیں۔ لیکن اگر یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارا کوئی حق نہیں ہے کوئی کسی طرح کی کوئی خوشی منانے کا۔ میرے دوستو، ہمارا یہ جو سال ہے دنیا کے اعتبار سے اس کو اللہ کے رضا کے لیے خوشی شروع کریں، اللہ کی محبت کے لیے شروع کریں، اللہ کے نبی سے محبت کریں، اللہ کے نبی کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلیں، ان کے طریقے پر چلیں۔ ان اللہ کے نبی نے کس طریقے سے زندگی گزاری، کس طریقے سے کھانا کھاتے تھے، کس طریقے سے پانی پیتے تھے، کس طریقے سے چلتے تھے، کیا ان کا اخلاق تھا، جو بھی اللہ کے نبی نے کیا ہے اس کو ہم سمجھیں، علماء سے معلوم کریں، کتابیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، اور اس پر پھر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ خوشی منائیں، ہر طرح کی خوشی منائیں، لیکن اس طرح کی خوشی منائیں کہ اس میں دیکھیں اس خوشی میں اللہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو ہر خوشی منائیں، اور اللہ اگر ناراض ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی طریقے کی کوئی خوشی منائیں۔ تو آپ جو بھی بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں کمنٹ کر کے یہ بتائیں کہ آپ آج سے ہمارا وقت اللہ کی رضا کے لیے گزرے گا یا نہیں۔ انشاءاللہ سب کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہمارا سال گزرے، تو آپ کریں گے انشاءاللہ ہمارا یہ وقت اللہ کی رضا کے لیے گزرے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزرے گا۔ اپنی زندگی میں، پچھلی زندگی میں جو ہم نے غلط کام کیے ہیں، عیاشی کی ہے، گانے سنے، گانے بجائے، جیسا بھی ہم نے اللہ کے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ پچھلی زندگی جیسی ہم نے گزاری ہے اس میں جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں جان کر بھول کر، یا اللہ اس کو معاف فرما، اور آئندہ آنے والی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ تیرے حکم پر گزرے، تیرے نبی کے طریقے پر گزرے۔ تو میں مختصر سی دعا کراؤں گا، آپ لوگ جو آمین کہیں، اور اس کے بعد ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین،
جزا اللہ ان محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم گنہگار ہیں. یا اللہ ہم شیعکار ہیں. یا اللہ ہم بدکار ہیں. یا اللہ ہم گنہگار ہیں. یا اللہ ہم گندے ہیں. یا اللہ لیکن ہم تیرے بندے ہیں. یا اللہ یہ جو زندگی ہماری گزری ہے، یا اللہ جو پچھلی زندگی گزری ہے، یا اللہ اس میں جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ جیسے بھی گناہ ہوئے ہیں جان کر بھول کر، یا اللہ ان سارے گناہ کو معاف فرما. یا اللہ پوری زندگی میں اب تک یا اللہ جتنے بھی گناہ جان کر بھول کر کیے ہیں، اللہ تیری نافرمانی کی ہے، تیرے نبی کی نافرمانی کی ہے، یا اللہ اس کو معاف فرما. یا اللہ اس کو معاف فرما. یا اللہ آئندہ آنے والی زندگی جو ہے، یا اللہ آنے والی جو زندگی ہے، یا اللہ یہ نئے سال کی شروعات ہوئی ہے، یا اللہ ہمارا کوئی نیا سال نہیں ہے. یا اللہ ہر سال تیرا ہے، ہر دن تیرا ہے، یا اللہ ہر رات تیری ہے. یا اللہ ہر وقت تیرا ہے. یا اللہ ہر وقت یا اللہ تیرے حکم پر چلیں. یا اللہ ہر وقت تیرے حکم پر چلیں، تیرے نبی کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں اور ایسی زندگی گزاریں کہ جس میں تو راضی ہو. یا اللہ ایسی توفیق عطا فرما. یا اللہ آئندہ آنے والا وقت یا اللہ تیرے حکم پر گزاریں. یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آنے والا وقت یا اللہ تیرے نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں. یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آنے والا وقت یا اللہ تجھے راضی کرنے میں گزر جائے، اس کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آئندہ آنے والا وقت نبی کو راضی کرنے کے میں گزر جائے، یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بھی بھائی مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، یا اللہ جن کی جائز تمنا ہے، یا اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. یا اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما. یا اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما. یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، یا اللہ ان کی بیماری کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما. ان کی قبر میں چین و سکون عطا فرما. ان کی کروٹ کروٹ چین و سکون عطا فرما. ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ جن کے ماں باپ بیمار ہیں، شفاء کلی عاجل عطا فرما. یا اللہ میرے والد کا بھی انتقال ہو چکا ہے، یا اللہ میرے والد کو بھی مغفرت فرما. ان کو قبر میں چین و سکون عطا فرما. یا اللہ ان کو قبر میں چین و سکون عطا فرما. یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ میری والدہ اللہ بیمار ہے، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ میری والدہ بیمار ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرما. ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ دنیا میں جتنے بھی بیمار ہیں، یا اللہ بوڑھے ہیں، بچے ہیں، جو بھی ہیں، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ سب کو شفاء کل عاجل عطا فرما. یا اللہ شفاء عطا فرما. یا اللہ شفاء کاملہ عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی یا اللہ پریشان حال ہے، یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں، یا اللہ ان کی قرض کی ادائیگی فرما. جو بے روزگار ہیں، یا اللہ حلال روزے عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں حلال روزے عطا فرما. یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، شرک سے معاف فرما، شرک کی غلطی کو معاف فرما. یا اللہ بدعت سے، اللہ شرک سے بدعت سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جو مانگا گیا ہے، یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے، اللہ سب کو قبول مقبول فرما. یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے اللہ تعالی نبی یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنایا ہے، اس میں جو غلطی کوتاہی ہے، یا اللہ اس کو معاف فرما، صحیح کو قبول فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس مختصر سی دعا کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تو فعل قبول مقبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اب چلتے ہیں انشاءاللہ، پھر رات کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اور رات کو جڑنے کی کوشش کریں. رات کو جو ہے انشاءاللہ ترجمہ ہوگا سورہ یوسف، میں نے شروع کی ہے ابھی، اور انشاءاللہ رات کو ترجمہ ہوگا سورہ یوسف کا. آپ جڑنے کی کوشش کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جو بھی بھائی دیکھ رہے ہیں رات کو جڑنے کی کوشش کریں 8 بجے کے بعد، اور انشاءاللہ قرآن کا ترجمہ ہوگا پہلے، پھر اس کے بعد جو بھی پروگرام چلتا ہے قرآن کا سیکھنا سکھانا قرات ہونی یہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ سبھی بھائی سے گزارش ہے کہ جڑنے کی کوشش کریں اور دعا میں یاد رکھیں، اور نیا سال اللہ کے رضا کے لیے شروع کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔